موضوع الدرس في فضائل المدينة المنورة والمسجد النبوي صلى الله عليه وسلم في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليعرض إلى المدينة كما تعرض الحية إلى جهرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة الملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحکیم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے دو احادیث تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے کل کے معروضات میں کچھ باتیں عرض کی تھیں مدینہ منورہ کے بارے میں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جس طرح نوازا ہے ایسے کسی امت کو نہیں نوازا.
سب سے خیر امت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے. سب سے اعلی اور افضل کعبہ اگر ملا ہے تو وہ بھی امت محمد مصطفیٰ ہے. تمام انبیاء کے امام، سب سے افضل، سب سے اعلی خاتم الانبیاء والرسل اگر ملے ہیں تو وہ بھی اس امت کو ملے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس امت کو یہ شرف ملا ہے کہ مکہ بھی ان کو ملا ہے اور مدینہ بھی ان کو ملا. یعنی ایک مقام پہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کی آیات ہیں، تو اگر آپ ادھر نظر ڈالیں تو وہاں میرے مدنی حبیب محمد مصطفیٰ کی آیات و علامات ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے، چونکہ اس حکومت کا دین اسلام ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، محبت ہے، اس لیے انہوں نے جو راستہ نکالا ہے مکے سے مدینے تک اس کا نام بھی طریق الہجرہ رکھا ہے. اور بالکل انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ راستہ انہی مقامات سے گزرے جہاں محمد مصطفیٰ گزرے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں اور کتابیں اٹھا کے، احادیث اٹھا کے، تواریخ اٹھا کے، تو آپ کو یہ سارے علامات ملیں گے. یہ وادی فاطمہ بھی ملے گی، یہ مسجد تنعیم بھی ملے گی، وادی جموم بھی ملے گی، وادی قدید بھی ملے گی، وادی عصفان بھی ملے گی. اسی طرح آپ آگے چلے جائیں تو آپ کو جحفہ بھی ملے گا، رابغ بھی ملے گا، بدر صغرا بھی ملے گا، بدر کبرا بھی ملے گا. اسی طرح علی تیمہ بھی ملے گا، ابیار ماشی بھی ملے گا، اسی طرح ذوالحلیفہ بھی ملے گا، اسی طرح قبا بھی ملے گا، اور آگے محمد مصطفیٰ کا مدینہ بھی ملے گا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک ایک جگہ جو ہے وہ باقی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے کہ جس مسجد کو میرے مدنی کا امامت کا شرف ملا ہے وہ مسجد بھی نرالی ہے، اور جن لوگوں کو حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے وہ جماعت بھی نرالی ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 مساجد کا ذکر ہے اللہ کے قرآن میں. ایک مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے، اور مسجد محمد مصطفیٰ ہے. اور اسی طرح یہ مسئلہ سمجھ لیں، یہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور لوگوں نے بلا وجہ فتنہ بنا دیا ہے کہ بھئی جب ہم مدینہ منورہ جائیں تو ہم نیت حضور کی مسجد کی کریں یا حضور پاک کے روضہ مبارک کی کریں. اچھی طرح غور سے سنیں، یہ ایک علمی مسئلہ ہے. بلا وجہ لوگوں نے اس کو فتنہ اور الجھن بنا ڈالا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی علیہ، اور ایک قول میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ آدمی جب بھی مدینے جائے تو حضور کی مسجد کی نیت کرے. اور سمجھیں کہ وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے میرے آقا کی کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد الحرام، مسجد الاقصی و مسجدی ھذا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی سفر نہ کرے، شد رحال نہ کرے مگر ان 3 مسجدوں کے لیے، یا مسجد الحرام کے لیے، یا مسجد اقصی کے لیے، یا محمد مصطفیٰ کی مسجد کے لیے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ سفر کرنا جائز ہی نہیں، تو لہذا آدمی جب بھی نیت کرے تو مسجد کی نیت کرے. اچھی طرح سمجھیں، آپ درود شریف پڑھیں تو بات سمجھ آئے گی.
اور جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، مہربانی کریں بیٹھ جائیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے نا، تماشا بن جاتا ہے، بیٹھ جائیں، جہاں بھی کھڑے ہو جگہ مل جائے گی، بیٹھ جاؤ گے خود بخود جگہ بن جائے گی انشاءاللہ، اور دل سے درود پڑھیں گے تو رحمت نازل ہوگی۔ اچھا، ایک دلیل ان کی کیا ہے؟ یہ حدیث مبارک ہے، یاد رہے گی نا؟ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجدیں کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، چاہے کہیں بھی ہو۔ لیکن جو روضہ مبارک ہے وہ تو محمد مصطفیٰ کا گھر ہے۔ پہلے بی بی عائشہ کا گھر تھا، اب اسی میں روضہ مبارک ہے۔ تو اللہ کا گھر جو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ نبی کے گھر سے افضل ہے۔ یہاں اللہ کے گھر کی بات آئے گی تو لازمی بات ہے کہ وہ نبی کے گھر سے افضل ہوگا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب بھی نیت کرے تو مسجد کی نیت کرے۔ اچھا، بعض علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو منع کیا ہے وہ مسجدوں سے منع کیا ہے۔ کیا معنی؟ آج کوئی کہے جی میں دہلی کی مسجد کے لیے سفر کرتا ہوں، میں بادشاہی مسجد لاہور کے لیے سفر کرتا ہوں، تو یہ سفر ناجائز ہے۔ انہوں نے کہا اس میں قبر کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو مسجدوں کا ذکر ہے کہ اگر ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر نہیں ہو سکتا۔ آدمی کوئی چاہے کہ جی میں آج آگرہ کی مسجد دیکھنا چاہتا ہوں، میں وزیر خان کی مسجد دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھنگ کی مسجد دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ منع ہے۔ باقی انہوں نے کہا اگر کوئی آدمی حضور کی زیارت کی نیت کرے تو جائز ہے۔ تو یہ ایک علمی مسئلہ ہے، جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا جاہل بنا دیتے ہیں۔ اچھا، اور سب سے بڑی شان دیکھیں، اللہ تعالی کی قدرت دیکھیں کہ مدینے کو جو شرف ملا ہے، ایمان سے کہیں اگر میرا مدنی پاک مدینے میں نہ جاتے، وہ تو یثرب تھا، وہ تو یثرب تھا، وہ تو بیماریوں کی جڑ تھی، بیماریوں کا گھر تھا، بلاؤں وباؤں کا گھر تھا۔ مدینہ مدینہ تب بنا جب محمد مصطفیٰ کا قدم آیا، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور نے جس زمین پہ قدم رکھا ہے اللہ نے اس زمین کو بھی شرف بخشا ہے، اور میرے مدنی نے جس پہاڑ پہ نظر رکھی ہے اللہ نے اس پہاڑ کو بھی شرف بخشا ہے۔ دیکھیں آج دنیا میں لاکھوں پہاڑ ہیں، سب سے پہلا پہاڑ جو ہے جبل ابی قبیس ہے، لیکن کوئی لوگ نام ہی نہیں جانتے، لیکن ایک عام جاہل سے بھی پوچھو اس کو بھی جبل احد کا پتہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ایسا پہاڑ ہے کہ میرے آقا جب سفر سے واپس آتے اپنی اونٹنی کو پاؤں سے ہلاتے اور فرماتے ہل ہل قصوا، جلدی چل میری اونٹنی جلدی چل، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جس کو میں بھی محبوب رکھتا ہوں اور وہ بھی مجھے محبوب رکھتا ہے۔ یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ محبوب رکھنے کا کیا معنی؟ وہ تو پہاڑ ہیں، وہ تو پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب چاہتے ہیں اللہ پتھروں کے اندر بھی شعور پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ایسے بھی پہاڑ ہیں جو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، ایسے بھی پہاڑ ہیں جن میں اللہ نے چشمے جاری کر دیے ہیں، اور ایسے بھی پہاڑ ہیں جو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں یا جبال اوبی ماہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ،
شدید. اللہ نے فرمایا پہاڑوں جب میرا پیغمبر داؤد ذکر کرے تم بھی ساتھ ذکر کیا کرو. اللہ نے لوہے کو بھی ہاتھوں میں نرم کر دیا. اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں کو بھی عقل عطا فرما دیتے ہیں, شعور عطا فرما دیتے ہیں, ادراک عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے قرآن کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. اس لیے علماء فرماتی ہیں حضور کو بھی محبت تھی اور حقیقتاً جبل احد کو بھی محبت تھی. عالم حاجیوں غور سے سنیں, صحیح حدیث ہے, سیاستہ کی حدیث ہے. میرے مدنی رحمت دو عالم حبیب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں واللہ انی لا اعرف حجرا بمکہ. حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میں مکے میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو سلم علیہ قبل ان بعثت. ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی لیکن جب میں اس پتھر کے قریب گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام پڑتا تھا. اسی وجہ سے وہ پتھر مکے کے شہر میں تھا. اسی لیے زگاگ الحجر اور پتھر والی گلی کے نام سے وہ علاقہ بھی مشہور تھا. اللہ نے پتھروں کے دل میں بھی حضور کی محبت ڈال دی ہے. اور صحابہ کہتی ہیں جس دن میرے مدنی مینا میں آئے ہیں, عرفات کے بعد آئے ہیں, کنکریاں مار لی ہیں, 100 اونٹ کھڑا ہے قربانی کے لیے, حضور پاک اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہے ہیں. صحابہ کہتی ہیں خدا کی قسم ہے ہم دیکھ رہے تھے ہر اونٹ آگے گردن بڑھا رہا تھا کہ میں محمد کے ہاتھوں سے ذبح ہو جاؤں. اللہ جانوروں کے دل میں بھی محبت ڈال دیتی ہے. اور قصہ استوانہ جو ہے وہ تو احادیث مبارک میں معروف ہے. میرے آقا مسجد نبوی میں جو مقام ہے جس کا نام ہے روضۃ من ریاض الجنہ, دعا کریں اللہ ہمیں وہاں بیٹھنے کی توفیق دے, نمازیں پڑھنے کی توفیق دے, حضور پہ سلام پڑھنے کی توفیق دے, مسجد نبوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. وہاں ایک استوانہ مبارک تھا. وہ استوانہ کیا تھا؟ ایک کھجور کا تنا تھا. اور وہ کس جگہ تھا؟ جہاں ٹکڑا جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. آپ درود شریف پڑھ لیں. ہاں جی توجہ سے سنو, غور سے سنو اور دل سے دعا بھی کرتے رہو. اللہ ہمیں جیسی اپنی توحید کا دیوانہ بنا, محمد کا بھی پروانہ بنا دے. اب دیکھیں صحیح حدیث ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے منبر سے لے کر میرے گھر کے درمیان ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جنت کا ٹکڑا ہے. کیا ہے؟ جنت کا. اب سمجھو اس میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے کہ جنت سے کیا مانا. وہ کہتی ہیں اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہے, جنت کی تو صفت ہے اللہ تجوع فیہا ولا تعری. جنت میں تو نہ پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی. یہاں تو پیاس لگتی ہے, پانی پیتے ہیں, بھوک لگتی ہے. پھر یہ جنت کا ٹکڑا کیسی ہے؟ اور جنت کی صفت یہ ہے وہاں تو کوئی کپڑا بھی بوسیدہ نہیں ہوگا, کسی کی جوانی پہ زوال نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں یہ جنت کے ٹکڑے کا کیا معنی؟ اس لیے بعض محدثین فرماتے ہیں کہ ما بین بیتی
ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. وہ کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے آیا، خالص نیت کے ساتھ آیا، ریاض الجنہ میں 2 رکعتیں پڑھی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے عبادت کی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے درود پڑھے تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں یہ تشبیہ ہے، یہ مثال ہے، جیسے کہ حضور نے صحابہ کو فرمایا تھا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا. صحابہ کو حضور نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو، چر لیا کرو. صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، وہ باغ جنت کے کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے قرآن کی تعلیم ہو رہی ہو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہو، یہ بھی جنت کے باغ ہیں، ان میں شریک ہو جایا کرو. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ گویا یہ بھی جنت کا ایک ٹکڑا ہے. لیکن یاد رکھیں بعض علماء، بعض محققین، بعض محدثین فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نا ذکر تو پوری مسجد میں ہوتا ہے، ذکر تو پوری مسجد کے اندر ہے، نماز تو حضور کی پوری مسجد کے اندر ہے، ذکر تو پورے مدینے کے اندر ہے. پھر حضور کی یہ جگہ معین کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت. وہ علماء فرماتے ہیں نانا اللہ نے حقیقتاً جنت کا ٹکڑا لا کے یہاں رکھ دیا ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حجر اسود کو اللہ جنت سے بھیج سکتے ہیں تو مدینے میں نہیں بھیج سکتے ہیں؟ کیا مشکل ہو جاتی ہے. اور آئے میں تمہیں آج ایک اللہ کے ولی کی بات سناؤں. ایک اللہ کے ولی مدینے میں رہتے تھے، اس کو کسی نے خط لکھا کہ میں بڑی مصیبت میں ہوں، میں بڑی مشکل میں آ گیا ہوں، میرے لیے دعا کریں. انہوں نے دعا بھی کی اور خط کا جواب لکھا، میں نے دعا کر دی ہے، تیرا کام ہو گیا. اب حالانکہ یہ پتہ تو کسی کو نہیں ہوتا نہیں، ہمارا کام ہے مانگنا، اب اس کی مرضی، وہ جلدی دے دے دیر سے دے دے. لیکن ساتھ لکھ دیا میں نے دعا کر لی اور تیرا کام بھی ہو گیا. اچھا اللہ کی شان دیکھیں، اس کا کام ہو گیا. وہ بندہ جب آیا مدینہ منورہ میں حضرت کی خدمت میں گیا، اس نے کہا جی اللہ کا شکر ہے میرا کام تو ہو گیا، آپ کی دعا اللہ نے منظور کر لی، لیکن آپ نے اتنے یقین سے کیسے لکھا تھا کہ میں نے دعا کی ہے اور آپ کا کام ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب آدمی جنت میں جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ فرماتے ہیں جب جنت میں جاؤ گے جو خواہش کرو گے میں پوری کروں گا اور جو مانگو گے میں دوں گا. میں نے تیرے لیے ریاض الجنت میں بیٹھ کے دعا کی تھی تو اللہ کیسے نہیں دے گا؟ سمجھ آیا مسئلہ کہ نہیں آیا؟ اب دیکھیں اسی ریاض الجنہ میں ایک کھجور کا تنا کھڑا کر دیا گیا. میرے مدنی جب خطبہ پڑھتے تھے اس سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے کھڑے آپ خطبہ پڑھتے تھے جمعہ کا عیدین کا. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھاری ہونے لگا، ایک بی بی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا غلام جو ہے وہ نجار ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، آپ کو سارا کھڑے کھڑے تکلیف ہوتی ہے، اگر اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا کے دے دوں. حضور نے اجازت دے دی، اس نے ممبر بنایا. اس کے 3 قدم تھے، 1 2 تیسرا. حضور بیٹھ جاتے اور جب خطبے کا وقت ہوتا تو صرف کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب صحابی کا نام ہے کیا کہنا ہے؟ حضرت انس بتائیں کون ہے؟ خادم رسول اللہ. یہ میرے مدنی کا خادم ہے،
کہتا ہے خدمت 10 سنین، میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. کہتا ہے واللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا زجرنی، اللہ کی قسم 10 سال میں کبھی حضور نے مجھے مارا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی میرے کام پہ اعتراض نہیں کیا. اور حضرت انس کہتی ہیں خدا کی قسم ہے میں نے جب محمد مدنی سے ہاتھ ملایا واللہ آپ کے ہاتھ جو تھے الین، وہ دنیا کے ریشم، دنیا کے سندس و استبرق سے بھی زیادہ نرم ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہیں. ایک دفعہ حضور بیٹھی ہیں، بی بی ام سلیم بیٹھی ہے، حضرت انس کی والدہ بیٹھی ہے. حضرت انس کی والدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہذہ خویدم کانت فدعوا لہ، یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا نوکر ہے، چھوٹا سا خادم، چھوٹے تھے نا بچے تھے اس زمانے میں، اس کے لیے بھی دعا کر لیں. اللہ کے نبی نے دعا مانگی، فرمایا اللہم بارک لہ فی عمرہ، اللہم بارک لہ فی رزقہ، اللہم بارک لہ فی اہلہ. میرا اللہ میرے خادم کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کی عمر میں برکت عطا فرما، اس کے اہل و اولاد میں برکت عطا فرما. حضرت انس فرماتے تھے دیکھو میرے مدنی کی دعا ہے 120 سال میری عمر ہو گئی ہے، میں اب بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. اور فرمایا 120 سے زیادہ میرے پوتے پوتیاں نواسے ہو گئے ہیں. اور فرمایا دنیا کے پھل، دنیا کے درخت سال میں 1 دفعہ پھلتے ہیں اور میرے 2 دفعہ پھلتے ہیں. یہ دعا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی حضرت انس کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب منبر بن گیا، جمعہ کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ آگے منبر پہ بیٹھے، فبکا الاسطوانۃ، حضور آگے بیٹھے. وہ ستون جو تھا، وہ جو کھجور کا تنا تھا جس سے میرا مدنی پشت لگاتے تھے، کہتے ہیں فبکا، اس نے رونا شروع کر دیا. حضرت انس فرماتے فسمعت بکاؤ، میں نے بھی اس کا رونا سنا ہے. حتیٰ کہ حضور منبر سے اترے، آ کر آپ نے اس کو سینے سے لگایا اور وہ روتے روتے ایسے چپ کر گیا جیسے بچہ روتے روتے چپ کر گیا ہے. تو اللہ لکڑی کے دل میں بھی محبت ڈال دیتی ہے، اللہ پہاڑوں کے دل میں بھی محبت ڈال دیتی ہے. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے میرا مدنی رحمت دو عالم، محبوب دو عالم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جبل احد پہ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت صدیق ہیں، آپ کے ساتھ حضرت عمر ہیں، آپ کے ساتھ حضرت عثمان ہیں. آپ جبل پہ کھڑے ہیں، جبل احد میں حرکت پیدا ہو گئی، زلزلہ پیدا ہو گیا. حضور نے اپنا پاؤں مارا اور فرمایا اثبت یا احد، آپ نے فرمایا احد ٹھہر جاؤ، کیوں حرکت کر رہے ہو؟ مالک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہونے والے شہید ہیں. پہاڑ ٹھہر گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو صلی اللہ. درود شریف پڑھو گے تو ذوق سے تو رحمت آئے گی. شوق سے محبت سے پڑھا کرو ضرور. وہ پنجابی کہتے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ کار دو اور دل یار دو. ہاتھ کام کرے لیکن دل میں اللہ کا ذکر ہو. اب دیکھیں گی مدینہ منورہ جو ہے اب ریاض الجنہ ہے. میرے مدنی کی قبر مبارک، میرے مدنی کا گھر مبارک، حضور کی مزار مبارک کا ہے. یہ بی بی عائشہ کا حجرہ ہے. کس کا گھر ہے؟ سبحان اللہ، کہہ دو رضی اللہ عنہ. اللہ کی شان دیکھیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ. مدینے کا کون سا مقام ہے جہاں محمد کا قدم نہیں آیا؟ حضرت ابی موسیٰ اشعری، کہہ دو رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے ہیں میں نے گھر سے وضو کیا اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج سارا دن میں حضور کے ساتھ رہوں گا. کہتے ہیں میں باہر نکلا، میں نے معلوم کیا تو پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں انصاری کے باغ کے اندر ہیں.
اور مدینے کے تو باغ بھی شان والے ہیں نا، وہاں کے درخت بھی شان والے ہیں، وہاں کی مٹی بھی شان والی ہے، وہ شہر بھی شان والا ہے۔ اسی لیے میرے مدینے نے فرمایا کہ دجال ساری دنیا میں جائے گا لیکن مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ دجال مدینے میں، فرمایا طاعون کی بیماری مدینے میں نہیں آئے گی، اللہ انکا بحال ملائکہ، اللہ نے میرے مدینے کی حدود کے اوپر فرشتوں کا ڈیرا لگا دیا ہوگا، وہاں سے دجال آئے گا تو مار کے بھگا ڈالیں گے۔ اور حضور نے فرمایا آخری زمانے میں 3 زلزلے آئیں گے مدینہ منورہ میں، جتنے کافر ہیں، منافق ہیں، بدعتی ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، سب کو مدینہ نکال کے باہر پھینک دے گا۔ مدینے میں باقی وہ بچیں گے جو خالص ایمان والے ہیں اور عاشق محمد مصطفیٰ ہے۔ حاجیوں سنو، میرے مدنی نے فرمایا من احدث فیہا، اور یاد رکھو ہمیں اہل بدعت سے کیا جھگڑا ہے؟ ہماری زمین چھین لی ہے انہوں نے، ہماری جائیدادیں انہوں نے چھین لی ہیں، خدا کی قسم کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم رات دن دعا کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بھی حضور کی محبت کے لیے کھول دے، ان کے دلوں کو بھی سنت کے لیے کھول دے، ان کے دلوں کو بھی توحید کے لیے کھول دے، ان کو بھی صحیح معنوں میں عاشق محمد مصطفیٰ بنا دے۔ ایمان سے حاجیوں دیکھو، ایسا منظر کہیں نظر آتا ہے، 30 لاکھ حاجی، 30 لاکھ دنیا کا مسلمان ایک امام حرم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، لیکن میرے کتنے محروم بھائی ہیں جو مکے میں پہنچ کے بھی کعبے کی جماعت سے محروم ہیں۔ ادھر کہتے ہیں نبی مختار کل ہیں، ادھر کہتے ہیں مصلی پہ وہاں بھی ہیں۔ کوئی ایک بات تو کرو نا، جیسے ہمارے شیعہ کہتے ہیں علی حاجت روا مشکل کشا، مولا علی حاجت روا مشکل کشا، 72 بندہ خاندان کا قرب بلا میں شہید ہو گیا، ان کی مشکل حل کرنے نہیں گیا، تیری مشکل حل کرنے کے لیے آئے گا؟ کوئی ایک بات کرو، جھوٹ تو نہ بولو نا، ایک سچی بات کرو۔ اور اگر یاد رکھو مکے کے امام کے پیچھے بھی جماعت نماز نہ ہو، مدینے میں کے امام کے پیچھے بھی نماز نہ ہو، تو حج پڑھانے والے بھی تو یہی امام، یہی عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، پھر تمہارا حج کیسے ہو گیا؟ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، بالکل دل سے دعا کریں، کوئی دشمن ہے ہمارے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ وہ بھی اصل میں حضور کی محبت میں ہیں، لیکن محبت میں پٹڑی غلط ہو جائے تو جہنم ملتی ہے۔ آپ سفر جدے کی طرف کریں، آپ کار بھگاتے رہیں، کبھی مدینہ نہیں آئے گا جب تک مدینے کی پٹڑی پہ نہیں چلو گے۔ اب دیکھیں صحابی ہے ابی موسیٰ اشعری کہتے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں وضو کر کے آیا، حضور ایک انصاری کے باغ کے اندر ہیں، میں نے داخل ہو کے سلام کیا، حضور اس کے کنویں پہ بیٹھے ہیں، وہ کنویں کتنے شان والے ہیں جن کے کنارے پہ آ کے خود محمد مصطفیٰ بیٹھتے ہیں۔ جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے ہو، آج ہی ہو کیوں آپ بھی تنگ ہوتے ہو، مجھے بھی تنگ کرتے ہو۔ اور یہ کنواں کون سا ہے؟ یاد رکھو یہ بئر عریس ہے، اس کا نام ہے بئر عریس ہے، یہ مسجد قباء کے سامنے باغ کے اندر یہ کنواں تھا۔ حضور منڈیر پہ بیٹھ گئے، پنڈلیوں سے کپڑا بھی ہٹا لیا اور پنڈلیاں کنویں میں لٹکا کے حضور بیٹھ گئے۔ جب نام آئے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میں جا کے باغ کے دروازے پہ بیٹھ گیا، دربان بن کے بیٹھ گیا کہ حضور آرام سے بیٹھے ہیں، آپ اکیلا بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ ذرا تنہائی چاہتے ہیں، کوئی مخل نہ ہو۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، اذا طرق الباب ہو رہے تو ابا بکر علی الباب، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے کیا دیکھا کہ ابو بکر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بالکل نہیں، حتی یاذن رسول اللہ ہے، جب تک حضور اجازت نہ دے میں کسی کو نہیں جانے دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں آیا، حضور کی خدمت میں عرض کیا ابو بکر الباب یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا فاذن لہ وبشرہ
الجنت، میرے ابو بکر کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو مبارکباد بھی دے دو کہ تم جنتی ہو۔ اچھا اس کے بعد تھوڑی دیر گزری، فرماتے ہیں پھر دروازہ کھٹکا، میں گیا تو کون ہے؟ حضرت عمر ہیں۔ میں نے جا کہا یا رسول اللہ عمر دروازے پہ، آپ نے فرمایا فاذن لہ وبشرہ بالجنت، دروازہ بھی کھول دے اور میرے عمر کو جنت کی مبارک بھی دے دے۔ مسلمانوں یہ اتفاق نہیں، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں کہ محمد آئے گا، پھر ابو بکر آئے گا، پھر عمر آئے گا۔ یہ تقدیر کے فیصلے ہیں، کیسے نظام کے مطابق لا رہے۔ اسی لیے ایک بڑی عورت آئی، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے اگر مسئلہ پوچھنا ہو، میں اگر مدینے میں آؤں علم تجد، میں آپ کو نہ پاؤں، آپ کی وفات ہو جائے، میں مسئلہ کس سے پوچھا؟ میں فاتح ابو بکر سے جا کے مسئلہ پوچھ لینا۔ اس کے بعد نے کہا فإن مجد، اگر ابو بکر بھی فوت ہو جائیں، فرمایا عمر سے مسئلہ پوچھ لینا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر عمر بھی فوت ہو جائیں، آپ نے کہا عثمان سے مسئلہ پوچھ لینا۔ اس نے کہا حضور اگر عثمان بھی چلے جائیں، فرمایا پھر بطن الارض خیر من ظہرہا، پھر زمین میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہوگا زندہ رہنے سے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ عمر آ گئے، اجازت مل گئی۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، حضور ایسے بیٹھے تھے نا کنویں کی منڈیر پہ، آپ کے دانی جانب حضرت ابو بکر بھی آ کے اسی طرح پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا کے پنڈلیاں لٹکا کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت عمر آئے، وہ بائیں جانب، وہ بھی اسی طرح بیٹھ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ادب سے سامنے بیٹھیں گے تو حضور کی بے تکلفی میں فرق آئے گا، لہذا اسی طرح بیٹھ جاؤ جیسے آقا بیٹھے ہیں تاکہ حضور خوش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازہ کھٹکا، حضرت ابی موسیٰ شریف فرماتے ویدا عثمان الباب، میں جا کے دیکھا حضرت عثمان دروازے پہ کھڑے ہیں۔ میں نے آ کے کہا یا رسول اللہ عثمان الباب، حضرت عثمان کھڑے ہیں۔ فرمایا فاذن لہ وبشرہ بالجنت الا بلوا تصیبہ، میرے عثمان کو مبارک بھی دے دو جنت کی، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دو کہ تم پر ایک مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے گا۔ اب جناب دیکھیں کہ جب آئے نا جی حضرت عثمان آئے تو اس طرف جہاں درمیان میں میرا مدنی بیٹھا ہے، ادھر ابو بکر بیٹھے ہیں، ادھر عمر بیٹھی ہیں، کوئی جگہ باقی نہیں ہے، تو حضرت عثمان سامنے منڈیر کے جا کے بیٹھ گئے اسی طرح۔ علماء نے لکھا اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے جیسے یہاں ابو بکر عمر کو ساتھ بٹھایا ہے، اللہ نے مزار میں بھی ان دونوں کو ساتھ رکھا ہے، اور عثمان جیسے وہاں سامنے تھا، اللہ نے جنت البقیع میں اس کا گھر بنایا ہے۔ یہ اللہ کی شاہ، یہ وہی میرے عریس ہے جہاں میرے مدنی کی انگوٹھی گری ہے۔ میرے مدنی باغ نے انگوٹھی بنائی تھی چاندی کی، یاد رکھو چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اوپر نام لکھوانا جائز ہے۔ چاندی کی انگوٹھی میں کوئی پتھر پہنو، ہیرا پہنو، زمرد پہنو، یاقوت پہنو، عقیق پہنو، جائز ہے، لیکن یہ عقیدہ نہ رکھنا کبھی کہ یہ پتھر فائدہ دیتا ہے، یہ نقصان دیتا ہے، یہ نفع دیتا ہے۔ پتھروں میں نقصان ہوتا تو لوگ پھر پہاڑوں کے ساتھ گلے لگا کے بیٹھے رہتے۔ نہیں پھر چھوٹے پتھر کا کیا فائدہ؟ یہ فائدہ دیتا ہے 2-3 کلو کا تو گلے میں ڈالو نا۔ یہ نفع کوئی نہیں دیتا ہے، ہاتھ میں زینت ہے وہ جائز ہے، اور وہ چاندی کی جائز ہے، سونے کی مرد کے لیے حرام ہے۔ حدیث صحیح ہے، حضور نے 2 چیزیں لی، ایک ہاتھ میں آپ نے سونے کا ٹکڑا لیا، ایک میں چاندی کا ٹکڑا لیا، ایک میں ریشم کا کپڑے کا ٹکڑا لیا، فرمایا ھذان حرامان علی ذکور امتی، یہ 2 چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں، عورتوں پہ حلال ہیں۔ اب وہ انگوٹھی جو تھی اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ کیا لکھا تھا؟ اچھا ترتیب پتہ ہے کیسے تھی؟ نیچے کیا تھا؟ محمد رسول، اوپر کیوں؟ اللہ تو سب سے اوپر والی شان ہے نا، اللہ ہو
اچھا یہ انگوٹھی حضور کے پاس رہی، آپ کے بعد ابو بکر کے پاس رہی، ابو بکر کے بعد عمر کے پاس رہی، عمر کے بعد حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس رہی۔ ایک دن اسی کنویں پہ آ کے عثمان بیٹھے ہیں، ہاتھ سے انگلی نکال کے صاف کر رہے ہیں انگوٹھی کو، اللہ کی شان ہے کہ انگوٹھی گر گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں 3 دن تک صحابہ پانی نکالتے رہے، ڈھونڈتے رہے، لیکن انگوٹھی نہ ملی، اور خدا کی شان ہے ادھر انگوٹھی گری اور ادھر حضرت عثمان مصیبتوں اور فتنے میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے۔ یاد رکھو یہ مسجد نبوی جو ہے یہ سب سے پہلے بنانے والا محمد مصطفیٰ ہے، اور یاد رکھو اگر مسجد کی نیت کر لو گے اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ اور میرے مدنی کا روزہ کہاں ہے؟ باہر ہے مسجد سے؟ ہاں جی، اچھا ایک آدمی روزے کی نیت کی، مسجد تو نہ آئی نا، لیکن مسجد کی نیت کرے تو کیا آ گیا؟ اچھا اس طرح نہیں سمجھ آئے گا، درود شریف پڑھو پھر میں مسئلہ سمجھوں۔ شوق سے پڑھو، ایسے نہیں ہے، مر کے نہ پڑھو، محبت سے پڑھو۔ اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے، بعض حدیثوں میں کہ حضور کو معراج بی بی ام ہانی کے گھر سے ہوا ہے، بعض میں آتا ہے کہ حتیم سے ہوا ہے، بعض میں آتا ہے کہ حضور زمزم کے کنویں کے پاس لیٹے ہوئے تھے کہ جبریل نے جگایا ہے، لیکن اللہ نے ایک لفظ فرما کے سارے مسئلے حل کر دیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من مسجد الحرام۔ اب بیت ام ہانی بھی مسجد الحرام میں ہے، حتیم بھی مسجد الحرام میں ہے، زمزم بھی مسجد الحرام میں ہے۔ جب مسجد الحرام کا ذکر آیا تو ساری روایتیں جمع ہو گئیں۔ اگر ہم نے بھی حضور کی مسجد کی بھی نیت کر لی، روضہ مبارک بھی اندر ہے، ریاض الجنہ بھی اندر ہے، بیویوں کے حجرات کی زمین بھی اندر ہے، بی بی عائشہ کا گھر بھی اندر ہے۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی اللہ نے یہ شان مجھے دی ہے کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نوبتی، مات رسول اللہ فی یومی، ورسول اللہ راسو بین ساری و نہری وآخر شیء الذی دخل فی ریقی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے اللہ نے یہ شان مجھے دی ہے کہ دن بھی میرا تھا، باری بھی میری تھی، حجرہ بھی میرا تھا، اور محمد کا سر میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے آخری چیز جو مدنی کے اندر گئی ہے وہ میرا لعاب ہے۔ بی بی سے پوچھا گیا کہ عائشہ آپ کا لعاب کیسی ہے؟ اور نے فرمایا دخل علی رسول اللہ محمد ابن ابی بکر، میرا بھائی محمد ابن ابی بکر آئے، وفی یدہ السواک، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، فاشک رسول اللہ، حضور نے مسواک کی طرف دیکھا، میں سمجھ گئی کہ حضور کو مسواک کی ضرورت ہے، میں نے بھائی سے مسواک لے لیا، میں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ اتنی کمزوری ہو گئی ہے اب میں مسواک کو نرم نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اپنے منہ سے نرم کر کے مجھے دے دو میں استعمال کروں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے وہ مسواک میں نے نرم کیا، اپنے منہ میں رکھا، اچھی طرح اس کو گھلا کے نرم کر کے پیش کیا، وہ آخری لعاب ہے جو محمد مدنی کے اندر داخل ہوا ہے۔ فرمایا یہ شان بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اور کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ جو ہے یہ بیت عائشہ ہے، یہ حجرہ عائشہ ہے، اور اسی کا دروازہ ریاض الجنت کے اندر کھلتا ہے اور اسی کے سامنے منبر ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، اللہ مدینے میں تمہیں مدینہ نصیب فرمائے، حضور کی مسجد نصیب فرمائے، مسجد قباء نصیب فرمائے، شہداء احد کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ تمام مساجد کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ قبلتین کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ وہاں کے ذرے ذرے کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ وہاں کی کھجوروں کی محبت دے،
اللہ وہاں کے درختوں کی محبت دے، اللہ وہاں کے شہر کی محبت دے۔ آپ جناب اندازہ فرما لیں، میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد بھی یہی ہے، اور آپ کا حجرہ عائشہ بھی یہی ہے، اور آگے اب جہاں پہلی صفیں بنتی ہیں، جہاں امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے، یہ سارے حجرے تھے بی بی کے۔ اب جہاں تم سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہو، یہ بی بی سلمہ کا حجرہ ہے، بی بی حفصہ کا حجرہ ہے، اسی طرح تمام بیویوں کے حجرے ہیں۔ اور میرے مجری کے روضے کے آخر میں یہ حجرہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ بی بی فاطمہ کی قبر جنت البقیع میں ہے، بی بی عائشہ کی قبر جنت البقیع میں ہے، حضرت عثمان کی قبر جنت البقیع کے اندر ہے۔ یہاں بی بی فاطمہ کی قبر نہیں ہے، بلکہ یہ بیت فاطمہ ہے، یہ بی بی فاطمہ کا گھر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جناب آپ دیکھیں عجیب بات ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب میرے مدنی کی مرض الوفات ہے، آپ کی آخری بیماری ہے، دخلت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمہ حضور کے پاس آئی، عیادت کرنے کے لیے آئی۔ کتنی شان والی بی بی ہے، کہہ دو رضی اللہ عنہا۔ اللہ اکبر، شان دیکھیں بی بی فاطمہ کی، کہ جب بی بی فاطمہ آتی تھی میرے مدنی کے گھر میں، کعبہ رسول اللہ حضور بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب حضور آتے تو بی بی فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ اسی لیے بی بی عائشہ کہتی ہے واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، حضور کی ساری بیٹیوں سے مجھے پیاری بی بی فاطمہ ہے۔ صحابی آتے پوچھا لماذا، قالت واللہ فی مشیہا وفی دلہا وفی کلامہا وفی ضحکہا، کہتی ہے خدا کی قسم بی بی فاطمہ کا کھڑا ہونا، بی بی فاطمہ کا بیٹھنا، بی بی فاطمہ کا مسکرانا، بی بی فاطمہ کا چلنا، بی بی فاطمہ کا چہرہ، بی بی فاطمہ کا قد جو ہے تصویر تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اب بی بی فاطمہ آتی ہے اور حضور اشارہ فرماتے ہیں، بی بی فاطمہ قریب ہو جاتی ہے، فبکا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بی بی عائشہ کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں بی بی فاطمہ نے رونا شروع کر دیا ہے۔ 5 منٹ گزرے، حضور نے پھر اشارہ کیا اور بی بی فاطمہ پھر قریب ہو گئی، پھر جو گردن اٹھائی تو ضحکت، بی بی فاطمہ مسکرا رہی ہے۔ بی بی عائشہ کہتی ہے خدا کی قسم میرے دل میں بی بی فاطمہ کی بڑی محبت تھی، لیکن اس دن کے بعد مجھے غصہ آ گیا کہ یہ کوئی ہنسنے کا مقام ہے، حضور کے فراق کا دن ہے، حضور کی وفات کے دن ہے، حضور کی بیماری کے دن ہے، اور آج بی بی فاطمہ مسکرا رہی ہے۔ کہتی ہے میں دل میں ناراضگی رکھی، حضور فوت ہو گئے، ایک دن میں نے مجبور ہو کے بی بی فاطمہ سے پوچھ لیا، میں نے کہا فاطمہ نے بابا کہی تھی بولے ضحکتے، تمہاری کیا وجہ تھی کہ تم مسکرانے لگی؟ انہوں نے کہا میں روئی تو اس لیے تھی، حضور نے میرے قریب کر کے مجھے بتایا تھا بیٹی اب صبر کرو، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ یاد رکھو موت برحق ہے، ہر نبی پہ موت آئی، میرے مدنی پہ بھی موت آئی، لیکن انبیاء اپنے قبروں میں اس کے بعد زندہ ہوتے ہیں۔ جھگڑوں میں نہ پڑو، اپنے عقیدوں کو صحیح کرو۔ انبیاء و حیاء انبیاء زندہ ہیں اپنے قبروں میں، لیکن وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم دنیا نہیں۔ اب عالم دنیا کے احکام مرتب نہیں ہوں گے، عالم دنیا الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، عالم آخرت الگ ہے، عالم ارواح الگ ہے، عالم مثال الگ ہے۔ لیکن اللہ کے شہید جب زندہ ہیں، یاد رکھو شہید ہی نہیں بن سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑے۔ اللہ شہید کو تو زندہ کر دیں لیکن نبیوں کو مٹی کر دیں، یہ ناممکن ہے۔ درود شریف پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، ثواب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں بی بی عائشہ فرماتی ہے، بی بی
فاطمہ لماذا ضحکتے، تو مسکرائی کیوں تھی اس دن؟ یہ کوئی ہنسنے کی گھڑی تھی؟ بی بی فاطمہ فرماتی عائشہ ناراض نہ ہو، دوبارہ جب مجھے حضور نے بلایا میں حضور کے قریب آئی تو آپ نے فرمایا اول ما تلحق بی، آپ نے فرمایا فاطمہ غم نہ کر، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ تو مجھے خوشی ہو گئی کہ میں نے جلدی چلے جانا ہے، بس اب غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو میں نے کہ جدائی بہت تھوڑی ہے نا۔ یہ شان ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ گھر ہے۔ یاد رکھیں بعض حدیثوں میں تو نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن ماں بیٹی کے درمیان میں مکالمہ ہو گیا، بی بی عائشہ بیٹھی ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا بیٹھی ہیں۔ بی بی فاطمہ نے کہا کہ عائشہ بڑی شان ہے تیری، بڑا مقام ہے تیرا، حضور کی محبوبہ بھی ہو، حضور کی زوجہ بھی ہو، ایک اعتبار سے میری اماں بھی ہو، لیکن میری شان تجھ سے زیادہ ہے۔ لیکن میری شان کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بڑے سے بڑا نام آئے گا تو کیا لکھیں گے؟ عائشہ بنت ابی بکر، کون عائشہ؟ ابو بکر کی بیٹی، اور جہاں میرا نام آئے گا کیا لکھیں گے؟ فاطمہ بنت محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا میرا شان افضل ہے کہ نہیں؟ تیرا تو بڑے سے بڑا ابو بکر کی بیٹی ہو نا، ایک خلیفہ کی بیٹی ہو، صحابی کی بیٹی ہو، اور میں فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ مصطفیٰ کی۔ اب دیکھیں عائشہ کا علم بھی دیکھیں، اللہ کی شان ہے۔ بی بی عائشہ نے کہا بی بی فاطمہ جلدی فیصلہ نہ کرو، ضرر کرو، غور کرو۔ بی بی فاطمہ نے کہا کیا غور کروں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، یاد رکھو جب قیامت کا دن ہوگا، جب ساری دنیا کھڑی ہوگی، فاطمہ علی کا ہاتھ پکڑے گی، عائشہ نبی کا ہاتھ پکڑے گی۔ اس نے کہا زیادہ سے زیادہ جنت علی کے گھر میں رہو گی نا، میں تو محمد کے گھر میں رہوں گی۔ تو بضحکت فاطمہ، تو بی بی فاطمہ بھی مسکرا دی۔ تو یاد رکھیں گے مدینہ منورہ، اب حاجیوں جب اللہ مدینے میں لے جائے کہہ دو آمین۔ اللہ ہم سب کو لے جائے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو مدینہ دکھلا دے، میرا مولا مدینے کی محبت ہمارے سینوں میں جما دے، میرا مدنی کے شان ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اللہ جب مدینے میں لے جائے، یاد رکھو سنت کے مطابق عمل یہ ہے کبھی جلدی نہ کرنا، جہاں تمہارا مکان ملے وقت جائے چلا جائے مکان پہ جاؤ، اچھی طرح غسل کرو، غسل کرنے کے بعد بدن پہ کپڑوں پہ خوشبو لگاؤ، اور اچھے سے اچھا کپڑا جو تمہارے پاس ہو پہنو، اگر نیا کپڑا ہے نیا پہنو، نیا نہ ہو تو دھلا ہوا کپڑا پہنو، ادب کے ساتھ چلو، اور جب مسجد نبوی پہ آؤ دایاں ہاتھ پہلے پاؤں پہلے رکھو اور پڑھو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور ادب سے چلتے آؤ، اگر موقع ملے تو ریاض الجنہ میں پہنچ جاؤ، اگر وہاں موقع نہ ملے وہ مسجد کا ٹکڑا جو میرے مدنی کے زمانے میں بنا ہوا تھا اس میں پہنچ جاؤ، ستون کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک حضور کے زمانے میں مسجد تھی اور یہ بعد میں اضافہ کیا گیا ہے، اگر وہاں بھی موقع نہ ملے ساری مسجد میں جہاں موقع ملے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو۔ کیا پڑھنا ہے؟ اچھی طرح سمجھنے، آداب سمجھنے زیارت کے۔ تحیت المسجد جو ہے 2 رکعت یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق نبی کے حق پہ مقدم ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، پھر درود شریف پڑھتے ہوئے آہستہ 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 چلیں، کسی کو دھکا نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ایسے طریقے سے جائیں کہ اب تم نے سرکار دو عالم کے مواجہ شریف میں جانا ہے، اور یہ وہ مقام ہے۔ درود شریف پڑھے، میں عرض کروں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ فرماتے ایمان والو خبردار تمہاری آواز بھی میرے مدنی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے اور نہ میرے مدنی کو پیچھے سے پکارا کرو کہ یا محمد، بالکل نہ پکاریں ورنہ انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. فرمایا کہ سامنے ہوں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. ایک دفعہ آپ کا وفد آیا، حضور گھر میں تشریف لے گئے، وہ باہر آ کے کھڑے ہو گئے اور پکارنے لگے اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد. اللہ کے نبی باہر آؤ، اللہ کے نبی باہر آؤ. اللہ پاک نے قرآن اتارا، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. فرمایا میرا مدنی جو باہر تیرے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے پکارتے ہیں یہ کم عقل ہے، یہ بے عقل ہے، ان کو علم نہیں ہے، مدنی کی شان کا پتہ نہیں ہے، ان کو کوئی حق نہیں تھا پکارنے کا. انتظار کرتے ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، یہ صبر کر کے کھڑے رہتے. جب آپ اپنی مرضی سے گھر سے باہر آتے ان کی طرف متوجہ ہوتے تو یہ بات کرتے. اب ایمان سے کہو حضور زندہ ہے، اپنے حجرے میں موجود ہیں، حجرے کے باہر کھڑے ہو کے پکارنا کہ حضور آ جاؤ، یہ جائز ہے؟ تو تم جو 1400 سال کے بعد اپنے ملک میں بلا لیتے ہو، ہاں جی یہ کیسے جائز ہو گیا کہ جہاں میلاد منایا حضور آ گئے؟ یعنی پہلے نہیں تھے اب آ گئے. اچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ حضور آ گئے؟ جسد کے ساتھ آ گئے یا روح کے ساتھ آ گئے؟ اگر روح آیا ہے، روح لطیف ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا، جسد کے ساتھ آئے تمہیں بھی نظر آئے، ہر کسی کو نظر آئے. یاد رکھو اللہ پاک کی شان. تو آپ کیسے چلیں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ پاؤں بھی آہستہ آہستہ رکھو، تیرے پاؤں سے بھی آواز پیدا نہ ہو. چلتے 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 جب عین مواجہہ شریف کے سامنے آ جائیں، ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ جالی کے قریب کھڑے ہوں نہ بہت زیادہ دور کھڑے ہوں، اور نہ زور سے چیخیں نہ آہستہ بولیں. یہ اندازہ کریں کہ اگر حضور زندہ موجود ہوتے اور آپ کے سامنے ہم آتے تو کیسے سلام پڑھتے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، علماء نجد نے، علماء حجاز نے لکھا ہے کہ خاشعاً خاضعاً ادب کے ساتھ حاضر ہو روضے پر کأنک یری النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ تم خود حضور کو دیکھ رہے ہو، اور وہاں کھڑے ہو کر بڑے ادب سے مختصر طور پہ سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. خطاب ہے باقاعدہ، کیونکہ جو سامنے پڑتا ہے صحیح حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میں سنتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. جو بھی یاد ہے مختصراً پڑھ کے آگے جائیں. السلام علیک یا ابی بکر یا اول الخلفاء یا صاحب الغار والمزار. پھر ذرا قدم آگے بڑھیں. السلام علیک یا عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب. السلام علیک یا ثانی الخلفاء. السلام علیک یا وزیر النبی المصطفیٰ. پھر 4 قدم آگے بڑھیں. اب رخ قبلے کی طرف کر کے دعا اللہ سے مانگیں. صلاۃ و سلام میرے مدنی کا حق ہے، لیکن دعا کس کا حق ہے؟
ندا کس کا حق ہے؟ پکارنا کس کا حق ہے؟ استغاثہ کس کا حق ہے؟ وہاں کھڑے ہو کے لمبی دعا مانگیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جب موقع دے جنت البقیع الغرقد پہ بھی جائیں۔ میرے مدنی پاک خود قبرستان مدینہ پہ جاتے تھے اور آپ لمبی لمبی دعائیں فرماتے تھے، وہاں جا کے السلام علیکم یا اہل البقیع الغرقد انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ اور جب مدینے میں رہیں شہدائے احد پہ بھی جائیں، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت سیدنا حمزہ ہیں، جہاں سید الشہداء ہے، جہاں مصعب بن عمیر ہے، جہاں بڑے بڑے 70 صحابہ ہیں، 4 مہاجرین ہیں، باقی انصار ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں میرے مدنی کا خون گرا ہے، جہاں میرے مدنی کے رخسار زخمی ہوئے ہیں، جہاں میرے مدنی کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، یہ وہ مقام ہے، وہاں بھی حاضری دیں۔ اور جتنے دن مدینے میں رہیں اللہ توفیق دے تو مسجد قباء بھی جائیں اور مسجد قباء کے اندر جا کے 2 رکعتیں ادا کریں، اور جتنے دن اللہ نصیب کرے سارے وظیفے چھوڑ کے یا قرآن پڑھو یا محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھو، سب سے زیادہ چلتے پھرتے درود پڑھیں، قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں، اور ہر نماز جو ہے وہ مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ ادا کریں، تاکہ اگر جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز نہیں ہوگی وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو حضور نے فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں جو 8 دن 40 نمازوں کا مسئلہ ہے اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اللہ نصیب کرے 40 نمازیں تو برات ہو جاتی ہے نفاق سے اور نار سے، ورنہ اگر کوئی بندہ صبح کی نماز کے بعد پہنچے تحیت المسجد پڑھے، حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھے اور ظہر سے پہلے واپس چلا آئے تو زیارت مکمل ہو جائے گی، لیکن اللہ موقع دے تو 40 نمازیں ادا کریں، اور اس عالم میں ادا کریں کہ ہر نماز تمہاری مسجد نبوی کے اندر ہو، کیونکہ علماء فرماتے ہیں وہاں جو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے وہ صرف مسجد کے اندر ہے، مکے کی طرح سارے حرم کے اندر نہیں ہے۔ ویسے مدینے کے حرم کو بھی حضور پاک نے فرمایا یہ حرم ہے، اس کی بھی حدود بتلا دی، ما بین عیر و ثور، آپ نے فرمایا ایک طرف عیر ہے ایک طرف جبل ثور ہے، وہ جبل ثور جو ہے جبل احد کے بعد ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، آپ نے فرمایا میرا اللہ میں اس کو بھی حرم قرار دیتا ہوں، آپ نے فرمایا یہاں بھی شکار نہ کھیلا جائے، یہاں سے بھی گھاس نہ کاٹی جائے اور یہاں کا لقطہ بھی نہ اٹھایا جائے، جتنے دن مدینے میں رہیں درود پاک کی کثرت کیا کریں، اور جتنے دن مدینے میں رہیں تلاوت قرآن کی کثرت کریں، عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے اقارب و عزیزوں کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں زیارت نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میری بہنیں اور بیٹیاں رستہ دے دو، وہ چلی جائیں نیچے جا کے نماز پڑھیں، اپنی نماز بھی خراب نہ کریں اور مردوں کی نماز بھی خراب نہ کریں، نیچے چلی جائیں حرم میں، نیچے حرم میں بہت بڑی جگہ ہے، آرام سے ان کو رستہ دے دو، عورتوں کو نیچے بھیج دو، کوئی عورت مردوں کے آگے نماز نہ پڑھے، مہربانی کر کے نیچے حرم میں آ جائیں، نماز پڑھنے کے بعد سوال جواب سننا ہے پھر اوپر آ جانا، مردوں کے آگے نماز پڑھو گے اپنی نماز بھی خراب کرو گے اور لوگوں کی نماز بھی خراب کرو گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، معابد کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی ہدایت فرما، قرآن و حدیث پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، دین کی تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ سب آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرما دے، یا اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کی اولادوں کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے مستقبل روشن فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انا نسألك
من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد 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 لله رب العالمين